لیکن یہی انسان کی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے یا امام کا فائدہ دیکھ رہا ہے. بعض اوقات انسان امام کو بھی پکارتا ہے تو اپنی پرابلم کے لیے پکارتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ خود امام کس اصل کام کے لیے امام کو پکارا جائے. اذان موت. بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ کربلا کی طرف روانہ کریں، اور ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے، ہم جتنا بھی بولیں ہم بہرحال یہی ہے کہ ہم تمام مراجع کرام، علماء کرام، تمام سب کے لیے تسلیت عرض کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار، کیونکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا ہی انسان کو آگے بڑھا سکتی ہے اور دعا ہی صبر دے سکتی ہے، اور آنے والے سسٹم کے لیے، آنے والے علماء کے لیے، آنے والے لیڈر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم کو اچھا کرے. سخت ٹائم ہے، ہارڈ ٹائم ہے، اٹس ناٹ ایزی. میں نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ظہور آسان نہیں ہے، ظہور مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ظہور ہوگا، بہت مشکل ہوگا، لیکن جس کا ایمان بہتر ہوگا وہ کھڑا رہے گا، جس کا ایمان نہیں ہوگا بھاگ جائے گا. تو بس اس بات سے ڈریں کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہا ہو، کہیں مرتے وقت انسان باطل پہ نہ مرے. بس خاتمہ انسان کا بالخیر ہو. اپنے آپ کو انسان جوڑ کے رکھے اور اپنے آپ کو متصل کرے. بہرحال ویسے تو درس تھا، لیکن کیونکہ بہرحال مجلس سے ترحیم ہے، اور ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن ہر عالم گریہ اور بقا ہے. مشہد مقدس، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، کم، ہر جگہ بہرحال ایک شوق کا عالم ہے، اور ایک گریہ ہے، اور ایک شدید شوق ہے. لیکن اذان محترم، جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو انسان بہت دردوں سے نکل جاتا ہے. میں بھی بہت دیر تک تو بڑا اسٹرانگ رہا، بڑا مضبوط رہا، اور میں نے ایک شوق کی حالت میں خاموش رہا. لیکن جیسے ہی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو فون کیا تو وہ اتنا رو رہی تھی، اور میں صبر نہ کر پایا. مجھے امام حسین یاد آیا، وہ وقت کہ جب امام حسین کی سواری نکل رہی تھی اور دیکھا کہ سواری سے کوئی بچی لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نے دیکھا بچی ہے، امام نیچے اترے. وہ بچی جو صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اسے پتا تھا بچی کو کہ اب بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے. اذان محترم، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. میں بہت صبر کیا، لیکن بیٹی کے معاملے میں مجھ سے بھی صبر نہ ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کربلا میں امام حسین سے بھی صبر نہیں ہوا. امام حسین بھی اپنی بیٹی کے ساتھ گلے لگ کر بہت روئے، بڑا گریہ کیا. مقاتل میں یہی بیان ہوتا ہے کہ بچی نے امام سے یہی کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس لے جاؤ. مگر امام، یہی جملے کوٹ ہوتے ہیں کہ امام نے فرمایا، بیٹا اب بہت دیر ہو گئی ہے. میں نے بھی یہی سوچا کہ جب امام صبر نہیں کر پائے تو ہم کتنا صبر کریں گے. ذالے بہت رب، لیکن بڑا سخت تھا. انسان اپنی بیٹی کو، اور انسان ہے بہرحال، آپ جانتے ہیں جس کی بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے، اور جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی آپ کو ملتی. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے. کربلا میں بھی یہی ہوا، سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملی. امام نے گریہ کیا، روئے، مگر امام نے کچھ، کہتے ہیں بچی کے کان میں کچھ کہا، خاموش ہو گئی بچی. عاشورہ ہو گئی. اذان محترم، میں نہیں پڑھ پاؤں گا کس طرح امام کے بدن کو اس بچی نے دیکھا ہوگا.
کس طریقے سے یہ بچی شام غریبہ میں سر بریدہ بدن پر سینے پر یہ بچی سوئی ہے. میں بیان نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ بچی خاموش رہی ہے. مقاتل بیان نہیں کر پائے کہ اس بچی نے کوئی بات کی ہو رستے میں. بس یہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے امام حسین کے سر سے یہ کہا بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، اپنی بچی سے تو بات کر لو. بچی خاموش ہے، اپنے باپ کے سر کو نیزے میں دیکھتی ہوئی جاتی ہے، خاموش رہی. بچی شام کے بازار میں بھی خاموش رہی، لیکن جیسے ہی دربار یزید میں پہنچی ہے بچی نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی سے میرے بابا کے لبوں پر مار رہا ہے. مقتل کہتا ہے بچی چھپ چھپ کر یوں دیکھتی تھی یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بچی سے صبر نہ ہوا، جب شام کے زندان میں گئی ہے بچی نے کہا بابا بابا بابا. جب شور بلند ہوا تو یزید نے کہا جاؤ اس بچی کو اس کا بابا دے دو. ارے بھوک اور پیاس اور زندان میں بچی کے پاس ایک تشت آیا. ہاں زاداران محترم، سب سے آخر میں بھی یہی بچی ملی تھی نا، سب سے پہلے بھی یہی بچی مل رہی ہے. جب سر سے کپڑا ہٹا تو بچی نے کیا دیکھا، خاک میں اٹی زلفیں، لبوں پر زخموں کے نشان تھے. بچی نے سر اٹھایا. ارے آپ بھی بیٹی والے ہیں نا، جب بہت دنوں بعد گھر جائیں گے، میں بھی جب گھر جاؤں گا بچی گلے لگے گی. اس بچی نے بہت دنوں بعد بابا کو دیکھا تھا، سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے، بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی، بابا 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 کرتے. بچی خاموش ہو گئی. میرے غریب امام نے اسی جلتے ہوئے کرتے میں شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار پر. روز امام رہبر کی سلامتی کا صدقہ نکالتے تھے. آج صبح میں نے کہا پروردگار رہبر کو اعلیٰ علیین درجات عطا فرما، امت مسلمہ کو صبر کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو اس صدمے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام، باقی مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، نظام اسلام کی سلامتی عطا فرما. پروردگار جو لوگ باقی شہید ہو گئے ہیں، خاص طور پہ انہی حالات میں ابھی پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے مظاہرین، تقریباً 33 جوان شہید ہو چکے ہیں اس ٹائم، کراچی میں، اسلام آباد، سکردو، گلگت میں. بہرحال عشق تھا، ان کو برداشت نہیں ہوا ان سے اپنے لیڈر کا یہ صدمہ، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس راستے پر جافشاں کر دیا. پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار وہ جو بچیاں کل سکول میں 40 سے 80 بچے جو ہیں وہ تقریباً چھوٹے چھوٹے بچے، پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. پروردگار ہمیں ان مشکل وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کے سامنے مقاومت کی توفیق عطا فرما. جو بھی آنے والی شخصیت ہے پروردگار اس کی حفاظت فرما، ہر طریقے کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پہ محمد و آل محمد.